نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے ضلع بھر سے آئے ہوئے غیور سنی نوجوانوں اور تمام مسالک کے حضرات جو بلا تفریق کسی بھی مسلک و مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور تمام سیاسی زعماء جو کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، میں بحیثیت میزبان اس ریلی کے ان تمام حضرات کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ آپ لوگوں نے صرف اور صرف نام صحابہ سے محبت کی ہے، تو میں ان کو ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ ہم نے ہر دور میں تقدیس صحابہ کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے اور چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فصل ایک فقط نام صحابہ سے محبت کی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، صحابہ دین کا وہ معیار ہے، ایمان کی وہ کسوٹی ہے کہ جن کے بارے میں بدر کے موقع پر میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے عریش کے نیچے اللہ کے حضور روتے ہوئے یہ دعا فرمائی کہ اللہم ان تہلک هذه الإصابة لم توبت فی الارض ابدا۔ اللہ، یہ مٹھی بھر جماعت میں لے کر آیا ہوں، یہ میرے 11 سال کی محنت کا ثمرہ ہے، میرے 11 سال کی محنت کا نتیجہ ہے، میں نے ان کو اپنے خون سے سینچا ہے۔ اللہ، جو میں محمد کے بس میں تھا وہ میں کر کے آیا ہوں۔ اللہ، تو سن لے، تو بے شک خالق و مالک ہے، لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا اللہ اگر آج یہ ہلاک ہو گئے، اگر آج یہ نہ رہے تو میرا اللہ لم توبت فی الارض ابدا، قیامت کی صبح تک اس روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی میرے آقا نے معیار قائم کر دیا کہ اگر صحابہ باقی ہیں تو دین باقی ہے، اگر صحابہ باقی ہیں تو اسلام باقی ہے، اگر صحابہ باقی ہے تو قرآن باقی ہے، اگر صحابہ باقی ہیں تو مسلمان باقی ہے، اگر صحابہ نہیں ہیں تو دین میں کچھ بھی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر! میں بتا دینا چاہتا ہوں، آپ تمام لوگ کسی بھی مسلک سے وابستہ ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ جب ابرہ نے بیت اللہ پر حملہ کیا تھا تو اللہ نے معمولی سے ابابیلوں کو حکم فرمایا جاؤ کنکر اٹھاؤ۔ معمولی سا چھوٹا سا پرندہ، ایک چونچ میں کنکر، ایک پنجے میں کنکر، دوسرے پنجے میں کنکر، اور پھر وہ تھا تو چھوٹا سا کنکر، لیکن قرآن کہتا ہے
کہ ترمیہم بحجارہ، کہ جب اس کنکر کو انہوں نے پھینکا تو اللہ کی مدد و نصرت اس طرح سے آئی کہ اللہ نے اس کنکر کو ایٹم بم بنا دیا۔ ہاتھی کے وجود پر لگنا تو سمجھ آتا ہے، لیکن ہاتھی کو گھاس پھوس بنا دینا یہ کس کا کام ہے؟ اور میرے لیے آوازیں سنو، آپ کو اللہ حج بیت اللہ پر لے جائے، عمرہ پر لے جائے، آپ وہاں دیکھتے ہیں، میں نے بھی کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں کعبہ بیت اللہ کے چھت کے ارد گرد دائیں بائیں وہ ابابیل مجھے نظر آتے ہیں اڑتے ہوئے، وہ یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی ابرا اس کعبے پر حملہ کے لیے آئے گا تو ہم اسے اسی طرح راکھ کرنے کو تیار ہیں۔ ہم بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے دیوانے، پروانے، مستانے، غلام، نوکر بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ ابابیل ابھی زندہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ ابابیل ابھی زندہ ہے، یہ سوئے نہیں، یہ جاگ رہے ہیں۔ اور اگلی بات، میں تنگوانی فیملی، سندھ فیملی کے ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے گھروں کو گھر نہیں بلکہ تبدیل کیا ہے ایمان بگاڑوں میں، اور وہاں سے یہ تربیت ملتی ہے، جہاں سے یہ تربیت ملتی ہے، جو تاریخیں بیان کی جاتی ہیں۔ آج ہمیں کہتے ہیں ہم بیزار ہیں، کوئی کہتا ہے میرا تعلق نہیں ہے، کوئی کہتا ہے میرا تعلق نہیں ہے، باپ کہتے ہیں میں نہیں کچھ جانتا، چچا کہتے ہیں میں کچھ نہیں جانتا، اور وہ خامد ملعون کہتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے۔ میرے پاس ثبوت ہے، انہی کے گھرانے کے اور ویڈیوز ہیں، یہ سب لوگ انہوں نے بیٹھ کر یہ پلاننگ کی ہے، اور پھر یہ اب کہتے ہیں کہ شراب پی گئی ہے، فلاں ہوا ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، اب کوئی شرابی ہے، کوئی کچھ ہے، وہ تم جانو، تمہارا کام شراب بھی پلید اور شراب کے پینے پلانے والے بھی پلیدوں کی زبان پر۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں اپنی انتظامیہ سے کہنا چاہتا ہوں، آج ہم دفاعی لائن پر آئے ہیں، آج ہم صرف دفاعی لائن پر آئے ہیں۔ صحابہ کا دفاع کرنا جو ہمارا عین ایمان ہے۔ ہر ایک کے کام کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ مجھے 3 بجے معلوم ہوا، میں ایک ورکر کو لے کر چلا گیا تھانے، میں نے کہا سب سے پہلے یہ FIR کاٹیں، ابھی شاید لوگوں کے اتنا علم میں بھی نہیں تھا، اور الحمدللہ وہ ہم نے FIR کٹوائی۔ میرے رفقا جناب قاری محمد رمضان صاحب رحیمی، جناب مولانا محمد رشید صاحب، جناب مولانا قاری عبدالغفور صاحب کوٹ سلطان سے تشریف لائے تھے، جناب اللہ نواز خان سرگانی صاحب کوٹ سلطان سے تشریف لائے تھے، چوک اعظم سے میرے دوست وہاں سے بھی آئے ہوئے تھے، ایسے آنن فانن الحمدللہ۔ اور میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں ہم ایک ہیں، اور جو بھی کام ہوگا انشاءاللہ ہماری مشاورت سے ہوگا۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مشاورت دین کا حصہ ہے، اور ہم نے پرسوں اپنی انتظامیہ سے یہی کہا ہے، ہم انشاءاللہ العزیز کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہماری محترم DPO صاحبہ جو انتہائی زیرک اور تفتیشی افیسر ہیں، میرے DC صاحب جو انتہائی دینی آدمی ہے، اللہ کی قسم اس دن انہوں نے بھری میٹنگ میں کہا کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بن رہا ہے، 4 سپارے ابھی اس نے پڑھے ہیں۔ جب میرے سامنے یہ ویڈیو آئی
میں گھر پہ بیڈ روم میں بیٹھا تھا، اپنی بیوی سے کو میں وہ دکھانے لگا، ایک مرتبہ اس نے کہا سمجھ نہیں آئی، وہ میرا معصوم میرے ساتھ بیٹھا تھا، میں جب دوسری دفعہ چلانے لگا اس نے کہا بابا خبردار، سبحان اللہ، اور اس نے کہا دوبارہ اگر چلاؤ گے تو تم بھی اس جرم میں شریک ہو گئے، وہ کمرہ چھوڑ کر چلا گیا۔ ہماری میڈم ڈی پی او صاحبہ نے فرمایا کہ اس کیس کی مدعی میں خود ہوں، اس کیس کی مدعی میں، ڈی پی او لیا، ڈی سی لیا، قاری محمد کفایت اللہ، سارے سنی، سارے سنی، سارے سنی۔ تو وقت کی قلت کے باعث میں اتنا عرض کروں گا کہ آج ہم دفاعی لائن پر ہیں، ڈیفینڈ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اگر ہم نے کسی مقام پر کوئی سکم دیکھا، کوئی تھوڑی سی کمزوری دیکھی تو انشاءاللہ پھر جان کی بازی لڑانے کے لیے ہم تمہیں کال دیں گے۔ آپ اس سلسلے میں ہمارا ساتھ دو گے، ساتھ دو گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، مذہب اہل سنت والجماعت، سنیت، سنیت، سنیت۔ میں انہی الفاظ پر آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔